الہی میں جنت کے قابل تو نہیں، مگر تو اپنی رحمت سے مجھے جہنم سے پناہ عطا کر۔ کل میں کیا کر دیا اس کو، بے توجہی سے جہنم میں داخلہ عطا کر۔ قابل پکڑ تو نہیں ہے، پھر بھی جملہ بدلا ہے، اس لیے میں اس کو ریورس کر دیا۔ الہی میں جنت کے قابل تو نہیں، مگر تو اپنی رحمت سے مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما، یعنی جہنم سے بچا۔ میں اس کو دوہرا دیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا ربیع بن خشیم رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو آپ کے پڑوسی کی بچی نے اپنے والد سے پوچھا، ابو جان ہمارے پڑوسی کے گھر میں جو ستون تھا وہ کہاں گئے؟ پڑوسی کے گھر میں جو کھمبا تھا وہ کہاں گئے؟ انہوں نے فرمایا وہ کوئی ستون نہیں، وہ کوئی کھمبا نہیں، بلکہ ہمارے نیک پڑوسی تھا جو رات کے شروع سے آخر تک عبادت میں کھڑا رہتا تھا۔ بچی نے اندھیرے کی وجہ سے حضرت کو ستون سمجھا، کیونکہ وہ صرف رات کے وقت اپنے مکان کی چھت پر جاتی تھی تو اپنے پڑوس کے مکان میں حضرت کو نماز میں کھڑا پاتی، اس لیے ان کو ستون سمجھ بیٹھی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ حضرت سیدتنا حبیبہ عدویہ رحمۃ اللہ علیہا کے بارے میں منقول ہے کہ جب آپ عشاء کی نماز ادا فرما لیتی تو اپنی چھت پر کھڑی ہو جاتی اور اپنی چادر اچھی طرح لپیٹ کر عرض کرتی، اللہ پاک تارے چھپ گئے اور لوگوں کی آنکھیں سو گئی، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے اور ہر محب یعنی محبت کرنے والا اپنے محبوب یعنی پیارے کے ساتھ خلوت یعنی تنہائی میں چلا گیا، جبکہ میں تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں۔ پھر آپ نماز میں مشغول ہو جاتی، جب فجر طلوع ہو جاتی تو عرض کرتی، اے رب کریم رات گزر گئی اور دن روشن ہو گیا، مگر میں نہیں جانتی تو نے میری یہ رات قبول فرمائی تاکہ میں خوشی مناؤں۔ میری رات تو نے قبول فرمائی، مجھے معلوم نہیں کہ میں خوشی مناؤں یا اس رات کو اپنی بارگاہ سے رد کر دیا تاکہ میں سوگ یعنی غم مناؤں۔ مجھے تیری عزت کی قسم، جب تک تو مجھے زندہ رکھے گا میرا یہی معمول رہے گا، میرا یہی معمول رہے گا۔ اگر تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا پھر بھی میرے دل میں تیرے جود و کرم کی امید باقی رہے گی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں؟ تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں؟ پھر وہ تجھی کو بھول جائیں، دل یہ تیرا گمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم کی نیک بندی کی عبادت و عاجزی 100 کروڑ مرحبا۔ اللہ کی رضا کے لیے کی جانے والی عبادت، اللہ کی خوشنودی کے لیے کی جانے والی عبادت پر کی جانے والی عاجزی خود ایک عظیم عبادت ہے۔ نمبر 1، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل العبادت التواضع، یعنی افضل عبادت تواضع یعنی عاجزی ہے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو باوجود قدرت اچھے کپڑے پہننا تواضع کے طور پر چھوڑ دے، اللہ نے نوازا ہے، اچھا کپڑا پہن سکتا ہے، لیکن پھر بھی تواضع خاکساری کی وجہ سے، مطلب کم پیسے والا
یا کم روپیے والا پیسہ کپڑا پہن رہا ہے، تواضع کی وجہ سے اچھے کپڑے نہیں پہن رہا، کہتے ہیں اللہ پاک اس کو کرامت کا حلہ یعنی جنتی لباس پہنائے گا۔ بار شریعت۔ نمبر 3، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں معاف کرنے سے بندے کی عزت بڑھتی ہے، لہذا تم معاف کیا کرو، اللہ پاک تمہیں عزت عطا فرمائے گا، اور عاجزی بندے کو بلند کرتی ہے، لہذا تم عاجزی کیا کرو، اللہ پاک تمہیں بلند عطا فرمائے گا۔ اور صدقہ یعنی خیرات کرنا مال میں اضافہ کرتا ہے، لہذا تم صدقہ کیا کرو، اللہ پاک تمہارے مال کو بڑھا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا صدقہ کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا یونس بن عبید، حضرت سیدنا ابو ایوب سختیانی اور حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے اور عاجزی کے متعلق گفتگو کرنے لگے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ عاجزی کیا ہے؟ عاجزی یہ ہے کہ تم اپنے گھر سے نکلو تو جس مسلمان کو دیکھو اسے اپنے سے افضل گمان کرو، جس مسلمان کو بھی دیکھو اپنے سے بہتر جانو، نہ کرو کبھی تکبر، نہ کرو کبھی تکبر، بنو عاجزی کا پیکر، نہ کرو کبھی تکبر، بنو عاجزی کا پیکر، پیے مصطفیٰ کرم کر، اے خدائے رب اکبر۔ حضرت سیدنا ابو احمد مغزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بغداد شریف میں ایک شخص 40,000 درہم فقراء میں بانٹے، 40,000 چاندی کے سکے، درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو، 40,000 درہم فقراء یعنی غریبوں میں بانٹے۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا سمنون بن حمزہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا اے ابو احمد، آپ دیکھتے نہیں اس شخص نے اتنے درہم خرچ کیے اور کس قدر نیک عمل کیا، اور ہم اپنے پاس بانٹنے کے لیے کچھ نہیں پاتے، یعنی انہوں نے اتنا کچھ کیا لیکن ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، لہذا ہم ایسی جگہ چلے جہاں ہم اس شخص کی طرف سے خرچ کیے جانے والے ہر درہم کے بدلے 1 رکعت پڑھ سکیں۔ انہوں نے درہم خرچ کیے تو کیا ہوا، ہم اتنی رکعتیں پڑھیں گے۔ چنانچہ ہم مدائن گئے اور وہاں ہم نے 40,000 رکعتیں پڑھی، 40,000 رکعتیں پڑھی۔ سبحان اللہ، مقابلہ ہو تو ایسا، اور بے شک درہم تقسیم کیے جانے کے مقابلے میں 1 رکعت کا پڑھا جانا افضل ترین عمل ہے۔ فرمان مصطفیٰ ہے اگر ایک شخص کی جھولی درہموں سے بھری ہوئی ہو اور وہ انہیں تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا اللہ پاک کا ذکر کر رہا ہو تو اللہ پاک کا ذکر کرنے والا افضل ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو نوازا ہے اور وہ غریبوں کی مدد کر رہا ہے، غریبوں میں خیرات کر رہا ہے، تو ہمیں اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال سے نہیں نوازا۔ اگر اللہ نے ہمیں صحت سے نوازا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صحت و تندرستی والی زندگی کا شکریہ ادا کریں اور اس کی عبادت میں اضافہ کر دیں، اس کی عبادت میں اضافہ کر دیں۔ میں پڑھتا رہوں سنت وقت ہی پر، ہو سارے نوافل ادا یا الہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے ماں باپ کی، سارے امت مسلمہ کی مغفرت فرمائیں، ہمیں ایمان پر قائم و دائم فرمائیں، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیں۔ اے مولا تو زیادہ سے زیادہ ہمیں تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.